بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں اس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی عراقی نژاد سلمان ممیکا نامی فرد نے کی ہے، جو کہ وہاں پر ایک امیگرنٹ ہے، عراق سے آیا ہوا، اور اس کے ساتھ 3 مزید بندے بھی شامل تھے۔ 4 افراد نے مل کے سویڈش حکومت سے قرآن کو جلانے کی اجازت طلب کی، جو کہ سویڈش حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، اور عدالت میں انہوں نے کیس جیتا، اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف کرٹیسزم کی رائٹس کے تحت جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے، اور عدالت نے یہ بھی آرڈر کیا کہ ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے۔ 28 جون کو عید الاضحیٰ والے دن صبح کے وقت میں سویڈن کے وقت کے مطابق جب لوگ صبح عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس منحوس اور خبیث شخص نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی آفاقی اور عظیم کتاب کی بے حرمتی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ناکام اس لیے کہ اس طرح سے اس عظیم کتاب کو جلانے سے قرآن مجید، فرقان حمید، اس کی بے حرمتی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کاغذ اور سیاہی اور جلد والی کتاب کا نام نہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں نے اس کے حوالے سے احتجاج کیا ہے، اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو شیئر ہوئی یورپ سے ایک ساتھی کی، انہوں نے بتایا کہ جی ایک علامہ صاحب اس ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامک فوبیا ہے، اور اسلامک فوبیا کی زیر اثر یہ کام ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ متعصب ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں خصوصاً جو ہمارے مغرب میں جو مسلمان دوست بیٹھے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ آج کے دور میں تمام مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اسلامک فوبیا ہی ہے۔ اب اگر ہم اسی بات کو دہراتے رہیں کہ یہ تعصب پر مبنی اور اسلامک فوبیا پر مبنی بات ہے، یہ کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اس لیے کہ اسی فریڈم آف سپیچ کے نام پر ہمیں ہولوکاسٹ وغیرہ کرنے کی بات کیوں نہیں کرنی دی جاتی؟ تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے اس موقف کو اہل مغرب حاصل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اردو زبان کے اندر اور اپنے شہروں اور ملکوں کے اندر احتجاج کرتے ہیں، اور اپنے سڑکوں کو بند کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو تنگ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس وقت یورپ کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 10% آبادی ہے الحمدللہ، اور یورپین یونین اور UK وغیرہ کے اندر، جرمنی کے اندر انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ٹرکش اور مراکشی مسلمان یورپ میں بڑی تعداد میں، اور عرب مسلمان بھی اب بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے کمیونٹی کے افراد ممبر پارلیمنٹ ہیں، منسٹرز ہیں، اور یورپین یونین میں جو ہے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممالک کے اندر جو ہیں سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اہل ثروت ہیں، اعلیٰ جو ہے بیوروکریٹک سیٹس پر جو ہے لوگ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹاک کمیونٹی ہے، 10% کافی بڑی آبادی ہوتی ہے۔ عجیب بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہم سے کمزوری ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سویڈن کے اندر ایک شخص نے حکومت سے اجازت لی، وہاں موجود ایک بڑی مسلم کمیونٹی نے کوئی ایکشن نہ لیا، اجازت نہ ملی، وہ کورٹ میں گیا۔ عجیب و غریب بات یہ کہ کورٹ میں اس کو کسی نے کاؤنٹر نہیں کیا۔ کورٹ میں جب وہ
اس کو کاؤنٹر نہ کیا، کورٹ نے اس کو اجازت کی، ہم نے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی۔ آج تک ہم کورٹس میں جو ہے ان قوانین کے خلاف ہم نے جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ قرآن کی بے حرمتی کو ہم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں کہ فریڈم آف سپیچ میں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور اسلام کی بے حرمتی نہیں آتی، اس کو بین کیا جائے۔ ہم نے اس کے لیے اس چینل سے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ پھر ہم سڑکوں پر تو آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلم ممبر پارلیمنٹس اور مسلم کونسلرز کے ذریعے سے اور ہاؤس آف لارڈز یو کے میں جو ہمارے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح جرمنی میں، فرانس میں ہمارے جو مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جو ہیں ان ایم پیز کو اور کونسلرز کو پریشرائز کریں، میئرز کو ہم پریشرائز کریں اور ان کے ذریعے ہم ایک لابنگ کریں، اور جو بہت سے عیسائی اور غیر مسلم ایم پیز بھی ایسے ہیں جو ہیں اس طرح کے واقعات کے سخت مذمت اور سخت مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں جو ہے عیسائی کمیونٹی اور کیتھولک چرچ کے پوپ اور پروٹیسٹنٹ چرچ کے ہر جو ہے ملک کے جو آرک بشپس ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو بین کرنے میں وہ ہماری مدد کریں کہ ہر مذہب کی جو مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی کرنے سے روکا جائے۔ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل اسلامک فوبیا کے زیر اثر اسلام اور جو ہے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی فریکوینٹلی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ منظم تحریک چلانے کی ضرورت ہے، جس کے تحت ہم نہ صرف سڑکوں پہ نکلیں اور سملٹینیسلی بیک وقت ہم عدالتوں کے اندر اس کے خلاف جو ہیں وہ کیسز ڈالیں، بہترین لائرز کو، سولیسیٹرز کو ہم اس بات کے لیے امپلائی کریں، اور ساتھ میں ہم ممبر پارلیمنٹس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم پارلیمنٹیرینز کے اندر ایم پیز کے درمیان ہم لابنگ کریں کہ جی وہاں پر جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے اور مختلف ملکوں کی جو اپنی پارلیمنٹ ہے، وہاں پر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے بھی جو پارلیمان ان کے ہیں وہاں پر اس کے اندر بھی ہماری آواز اٹھے، اور اس طرح سے ہماری تحریک اور اس کے پیچھے عوامی دباؤ اور پریشر کے ذریعے سے ہم ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یورپ میں موجود علماء اکرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ ادھر علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں۔ ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور رسول اللہ سب کا سانجہ ہے، اور یہ ہم الگ الگ جو ہیں ریلیاں نکالتے ہیں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ وہ اس پر ہم اپنی جگہ بات کر سکتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے اندر کے مسائل ہیں، آپس میں مل بیٹھ کے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، ایک لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلموں کی طرف سے ہماری مقدسات کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کو روکنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مٹھی بنیں۔ جب تک ہم 5 انگلیوں کی طرح الگ الگ ہیں تو کوئی بھی ہماری انگلی کو توڑ سکتا ہے، اور جس دن ہم مٹھی بن جائیں گے تو ہماری اس مٹھی کو کوئی طاقتور ترین شخص بھی اپنی چھوٹی انگلی کو بھی کھول کے توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہندی ہو، مسلمان ہو، یا پاکستانی ہو، یا بنگلہ دیشی ہو، یا عراقی ہو، یا عربی ہو، یا ترکی ہو، یا تورانی ہو، یا ایرانی ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں اور سب مل کر ہم اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے وہاں پر ہم تحریک چلائیں، اور اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی جو ہیں وہاں پر ہم اپنی مملکتوں کو پریشرائز کریں تھرو وہاں پر جو ایمبیسیز ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں یہ بات ہوئی ہے تو چاہیے کہ ان ملکوں میں بھی اس کے لیے ایک تحریک چلے اور عظیم تحریک وہاں سے اٹھے اور آواز بڑی مضبوطی سے اٹھائی جائے۔ تو ہر مسلم ممالک کی ایمبیسیز میں جائیں، دیگر ایمبیسیز پہ بھی جائیں، یونائٹڈ نیشنز کے آفیسز پر جائیں،
اور ان کو اپنی یادداشتیں پیش کریں، اور اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹس میں بھی لابنگ کریں اور عدالتوں میں بھی کیسز ڈالیں، تاکہ ہم یورپین یونین سے اور دیگر مغربی ممالک سے اپنی اس حق کو، جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری مقدسات کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کو ہم بہتر طریقے سے منوا سکیں۔ مسلمانوں کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں کم از کم ان معاملات میں، مقدسات کے معاملات میں غیر مسلموں کے مقابل اپنی فروعات کو کچھ دیر کے لیے خیر بات کے اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا سلوشن نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آواز کو بہتر انداز میں، بہترین چینلز کے اندر اچھے طریقے سے وہاں پر ہم اٹھا سکیں اور لابنگ کر سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔